کے پیر روشن ضمیر پیران پیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا واسطہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے علماء کا قول پڑھا ہے، غوث اعظم نے بھی لکھا ہے، اگر کسی شخص کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، اگر کوئی دعائیں مانگتا اس کی قبول نہ ہوتی ہوں، تو اسے چاہیے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ خاتون کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے وسیلے سے دعائیں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ ہمارا رسول وہ رسول ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والد ماجدہ نے اسلام قبول نہیں کیا ابھی، ایک دن دل کے اندر خیال کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کل میدان محشر میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، میری ماں میرے سامنے جہنم میں جائے گی، مجھ سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال کیا، شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری ماں مشرکہ ہے، میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں ناکام رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، رو اس لیے رہا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میری ماں میرے سامنے جہنم میں جائے گی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں ناکام رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری ماں کو مسلمان بنا دے، اللہ میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اتنا کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رو مت، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اے مالک و مولا، تو جانتا ہے ابو ہریرہ کی ماں مشرکہ ہے، اے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان بنا دے، اے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیوں ہی یہ ایمان افروز الفاظ سنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے۔ آواز دیتے ہیں ماں دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آتی بیٹا ابھی باہر کھڑے رہو، تمہاری ماں غسل کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی ہے، میری ماں غسل کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد ماجدہ غسل کرتی ہیں، لباس دوسرا پہنتی ہیں۔ دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ماں نے کلمہ پڑھ لیا، ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یا رسول اللہ میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میری ماں ایمان لے آئی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول وہ رسول ہے جس کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شان دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی، مقام دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کا۔ جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، کسی صحابی رسول سے، کسی صحابی سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ کوئی بھی اگر دعا کروانا ہوتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعائیں قبول کروایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جتنی بھی حدیثیں پڑھتا ہوں سب بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ دماغ عطا کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ کی چادر میں اڈیل دیا۔ ارشاد فرماتے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس وقت اگر کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے ان کے ہاتھ خالی تھے، ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، وہ دے کیا سکتے ہیں؟ لیکن صحابی ہیں، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، قسم خدا کی میں نے جس تاریخ سے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا میں ایک بھی حدیث نہیں بھولتا تھا، جو میں سرکار سے سنتا تھا مجھے فوراً وہ یاد ہو جایا کرتی تھی۔